ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب ہیں، ان سے بات کرتے ہیں انڈس واٹر ٹریٹی پہ. اس وقت ایز وی اسپیک ایک بالکل پھر سے بڑے زور و شور سے ہندوستان کے جو حکمران ہیں اور خاص طور پہ ان کے جو واٹر منسٹر ہیں، انہوں نے 16 جون کو ایک سٹیٹمنٹ دی اور انہوں نے کہا کہ جی اب ہم نے طے کیا ہے کہ ہم 2028 تک ایک قطرہ پانی نہیں جانے دیں گے پاکستان کی طرف. اور مجھے یہ کہہ دیا ہے پرائم منسٹر مودی نے، اور اس پر اب ہم کام کریں. اگر آپ انڈین سے بات کریں اور اگر اٹینڈ کریں ان کی میٹنگز وغیرہ، تو آپ کو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ there are 4 things they focus on. نمبر 1 یہ ایک تو خیر یہ کہتے ہیں کہ جی ٹیررزم تو ہم نے روک دی ہے پانی. نمبر 2 کہتے ہیں جی ہماری پاپولیشن بڑھ گیا، ہمیں پانی کی زیادہ ضرورت ہے. نمبر 3 وہ کہتے ہیں کہ جی آپ تو اپنا پانی مینیج ہی نہیں کرتے ٹھیک سے، گورننس کے ایشوز ہیں، پانی آپ کا اتنا ضائع ہوتا ہے، آپ اس پہ فوکس کریں. اور پھر چوتھی بات وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو آپ سے کہا تھا کہ بات کریں ٹریٹی کو، کچھ اس میں ریویو کرنا ہے، آپ نے ہمارے سے بات ہی نہیں کی. تو یہ انڈیا کی پوزیشن ہے جو کہ انہوں نے اپنائی ہے. تو سوال یہ ہے کہ کیا انڈیا یہ کر پائے گا؟ اور حکومت کی بات کریں پاکستان کی حکومت کی، وہ کہتے ہیں جی کچھ انہوں نے یہ کرنا شروع کر دیا. ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے، اس سے پہلے ہم اپنے اسٹیمڈ گیسٹ کے پاس جائیں، کہ انڈینز یہ بھی کہتے ہیں، ایک جگہ ہم نے سنا کہ انہوں نے کہا جی جو چین کا معاملہ ہے، چین کا معاملہ وہ دیکھیں، چائنا جو ہے ہم لوور ریپیرین ہے، ہمیں چین بھی پانی نہیں دے رہا. اب بات یہ ہے کہ چین سے آپ خود نپٹے ہیں، اس میں کیا بات ہے پاکستان کو آپ گھسیٹ رہے ہیں. اور انڈیا کا نہ کہ پاکستان سے، انڈیا کا تیستا ریور ہے، اس پر بنگلہ دیش سے بھی بہت جھگڑا ہے. لیکن اینی وے ہم نے فوکس کرنا ہے کہ ہمارے حوالے سے کیا بات ہوگی، کیا ممکن ہوگا. کیونکہ یہ پاکستان میں کہنا پڑے گا کہ ذرا عادت ہے کہ باتیں بہت کریں، لیکن ایک پریکٹیکلی آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ نے کیا اس کا کرنا ہے. بیکاز the matter is very serious. ہمارے پاس ایک سیریس منسٹر یعنی کہ somebody who is directly involved in this ہمارے ساتھ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب ہیں، فیڈرل کلائمیٹ چینج انوائرمنٹل کوآرڈینیشن. اور ہی واز ون آف دوز جنہوں نے بڑی دھواندار تقریر کی. یہ سوٹ دیکھیے، انہوں نے کہا ہم ان کے ہاتھ بھی توڑ دیں گے، یہ بھی کر دیں گے. سنیے گا تو یہ سنا آپ نے کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر مصدق ملک صاحب. تو ان سے پوچھتے ہیں یہ باتیں تو ٹھیک ہے، لیکن ایکچولی کرنا کیا ہے. بہت شکریہ جی پروگرام میں آنے کا. اب بتائیے گا کہ the matter is serious، اور یہ بڑی 2-3 سال سے سب کہہ رہے ہیں پاکستان میں بڑا سیریس ہے. What's the plan؟ دیکھیے 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو جیسا آپ نے کہا، یہ جو معاملہ ہے یہ صرف ایسا نہیں کہ پاکستان میں اس پہ گفتگو ہو رہی ہے. ابھی کچھ دن پہلے برسلز میں اس کے اوپر ایک بہت بڑا ٹرانس بارڈر واٹر جو ہے اس پہ ایک بہت بڑا سیمینار ہوا، جس میں پوری دنیا سے اسکالرز بھی آئے، موسٹلی یورپین یونین سے ڈپلومیٹس بھی آئے ہوئے تھے. اور وہاں پہ باقاعدہ یہ گفتگو ہوتی رہی. somehow the other وہ گفتگو کا محور بار بار انڈس واٹر ٹریٹی بنتی رہی. اگرچہ میں نے اس محفل میں کہا بھی کہ بھائی یہ ٹرانس بارڈر ٹریٹی کی بات ہے تو آپ ایک لارجر بات کریں. ہم اپنی ٹریٹی کی بھی بات کر رہے ہیں. How about water؟ جی واٹر، ٹرانس بارڈر واٹر. اسی طرح یہ گفتگو کچھ چند دن پہلے، اس سے کچھ دیر پہلے جو ہے وہ ایک اور یونائٹڈ نیشنز کی کانفرنس جو تھی وہاں پر بھی ہوئی. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے ہی ملک میں بیٹھے بات کر رہے ہیں، یہ اب بین الاقوامی سطح پہ ریزونیٹ ہو رہی ہے، ایک آواز اٹھ رہی ہے. اب وہ جو آواز اٹھ رہی ہے وہ کیا ہے؟ 2 آوازیں ہیں جو اٹھ رہی ہیں انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے. ایک آواز تو یہ اٹھ رہی ہے کہ چلیے ہمارا تو جو بھی جھگڑا ہے، اور آپ جب مجھ سے پوچھیں گی تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا ہو سکتا ہے، لیکن وہ تمام دنیا کے لوور رائپیرین ممالک، یعنی اب گفتگو پاکستان کی نہیں ہے. اب گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ جو ہالینڈ کا پانی ہے وہ ہالینڈ سے پہلے فرانس کا ہے، فرانس سے پہلے سوئٹزرلینڈ کا ہے، کسی وقت میں جرمنی کا ہے. تو یہ بتایا جائے کہ کیا اب ان تمام ممالک کو حق مل گیا ہے، اور ان کے پاس تو کوئی ٹریٹی نہیں ہے. اور وہ جو یورپین یونین کی کانفرنس جو ابھی ہوئی، جس کا میں برسلز میں ذکر کر رہا ہوں، جس میں یورپین یونین کے بہت سے لوگ آئے ہوئے تھے. کس نے آرگنائز کی تھی؟ وہ کوئی وہاں پہ تھنک ٹینک ہے، انہوں نے آرگنائز کی ہوئی تھی. تو وہاں پہ جب گفتگو ہو رہی تھی تو بار بار بات یہی ہو رہی تھی کہ ہم تو کنونشن، اینڈ دے ور شاکڈ جب میں یہ سوال ان سے پوچھتا تھا. وہ کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی کہ پانی رک جائے گا، یہ تو ہماری کنونشنز ہیں، ہماری ویلیوز ہیں.
تو میں نے کہا ہمارے پاس تو ٹریٹی ہے بھائی، ٹریٹی ہے، آپ کے پاس تو کچھ کاغذ نہیں ہے. آپ کی تو ایک کنونشن ہے کہ اگر ہزاروں سال سے یہ دریا بہ رہا ہے تو یہ بہتا چلا رہے گا. تو وہ پریشان ہوتے تھے جب میں کہتا تھا کہ آپ کا کیا بنے گا، تو کہتے تھے یہ کیا بات ہوئی. تو میں نے پھر اسی طرح پوچھا کہ پرتگال کا تو سارا پانی اسپین کے راستے آتا ہے، تو کیا آپ کے خیال میں ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی وقت اسپین وہ پانی روک لے؟ کیونکہ انڈیا نے تو سکھا رہے سب. تو یہ بھی بات، یعنی اب گفتگو صرف یہ نہیں ہو رہی کہ انڈس واٹر ٹریٹی کیا ہے. انڈس واٹر ٹریٹی کی وجہ سے گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ کیا ڈھلان پہ رہنے والے جو لوگ ہیں ان کو پانی کا حق ہے یا نہیں. اور اس میں جو ایک بڑی بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ ہوا بند کر دیں، آکسیجن بند کر دیں، تو آپ 5-7 منٹ میں مر جاتے ہیں. دیٹس اٹ، اتنا ہی وقت ہے آپ کے پاس. اور اگر آپ پانی بند کر دیں تو آپ 3 دن میں مر جاتے ہیں. بس اتنا سا فرق ہے. تو فرق ہے 5-7 منٹ اور 3 دن کا. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ڈھلان پہ رہنے والے لوگوں کو کوئی حق نہیں ہے پانی کا، تو کیا لوگوں کو سانس لینے کا حق ہے؟ یا گیس چیمبرز میں جیسے لوگوں کو پرانے زمانے میں ڈال دیا جاتا تھا، کیا یہ بھی حق آپ نے دے دیا ہے کہ آپ لوگوں کی سانس بند کر دیں؟ جو کام آپ 3 دن میں کرنا چاہتے ہو وہ اگر 5-7-10 منٹ میں ہو سکتا ہے تو 5-10 منٹ میں کر دیا جائے. اور تاریخ میں بہت سی اس کی ایگزامپلز ہیں جہاں پہ 5-10 منٹ میں لوگوں کا سانس بند کر دیا گیا ہے. تو جب جینوسائیڈ جو ہے اس کی مثالیں دنیا پر ہیں، اور وہ جینوسائیڈ میں کچھ مثالیں ایسی ہیں جس میں ہوا یا آکسیجن بند کی گئی ہے، اور اب نئی ایگزامپلز پانی بند کرنے کی جا رہی ہیں. اور آپ کو معلوم ہے ہم تو اس وقت محرم الحرام میں ہیں، ہماری تو اپنی ایک روایت ہے، ہم تو روایتی تاریخ ہے اور ریلیجن کا ہمارے ایک حصہ ہے. تو وہ جو شیطانیت تھی جس کے خلاف لوگ شہید ہو گئے، اور ہم آج تک حضرت امام حسین کو سلام بھیجتے ہیں اور ماتم کرتے ہیں. تو یہ تمام پانی کے بند کرنے کی جو روایات ہیں، کیا یہ یزیدی جو معاملہ ہے یہ دوبارہ دنیا میں ہم انووک کرنے لگے ہیں؟ یا جو جینوسائیڈ کے معاملات ہیں وہ دوبارہ ہم، تو ایک یہ بڑا معاملہ ہے پانی کے حوالے سے کہ کیا پانی ہوا کی طرح بنیادی حق ہے یا نہیں، اور کیا اگر پانی بند کر کے لوگوں کو مارنے کی کوشش کی جائے تو یہ جینوسائیڈ ہے یا نہیں. اور اگر آخری بات وہی دوبارہ تھوڑی سی ریپیٹیشن ہے کہ اگر ہمیں حق نہیں، ہمیں تو خیر چھوڑیں گے، اس پہ بات کرتے ہیں، تو کیا دنیا کا ہر ڈھلان پہ رہنے والا ملک جو ہے اس کا حق بھی ختم ہو گیا؟ دیکھیے پانی تو سلوپ کے اوپر ڈھلان کی طرف آتا ہے جس کو لوور رائپیرین کہتے ہیں، اوپر سے نیچے، اپر رائپیرین سے نیچے. طاقت تو اپر رائپیرین سے نیچے نہیں آتی نا. بریک کے بعد آئیں گے ناظرین، ہمارے ساتھ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب ہوں گے ٹو ڈسکس دا انڈس واٹر ٹریٹی. انڈیا کا ایٹیٹیوڈ کیا اس کی طرف. ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب ہیں. ان دا ماڈرن ورلڈ جب آپ نے فلسطینیوں کی جینوسائیڈ ہوئی نہیں، ہو رہی ہے ابھی بھی، آپ دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے، تو جب یہ آرگیومنٹ جو آپ کر رہے ہیں کہ یہ کیا پانی، آپ یزیدیت کو پھر سے پروان چڑھانے لگے، یہ تو بات اپنی جگہ وزن رکھتی اس دنیا میں جہاں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاور کا استعمال ایسے نہیں ہوتا جیسے فلسطینیوں کے خلاف ہوا. تو آپ انڈیا تو یہ جو باتیں تمام اس سے تو بالکل بے غرض ہے. انڈیا نے تو طے کر لیا کشمیر میں 370 کو اڑاؤ، یہ کرو، وہ ان کی اسپیشل سٹیٹس ختم کرو، آج پانی بند کرو، کل سیاچن لے لیا، پرسوں سر کریک. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایز اے پالیسی میکر اینڈ اے ٹیم آف پالیسی میکرز آپ کے سامنے تو یہ حقیقت ہے کہ انڈیا کے منسٹر نے یہ کہا جو آپ کو ہم نے سنا ہے نا، یہ تو یہ واٹر منسٹر، تو یہ تو اب یہ باتیں تو پھر پیچھے رہ گئی نا. انڈیا از پلاننگ دس، انڈیا has said it very clearly. تو پھر what is Pakistan going to do in terms of steps جو کہ انڈیا کو روکے؟ یہ دیکھیے، ایک تو یہی ہے کہ تمام جو دنیا کے ممالک ہیں ان کو یہ باور کروایا جائے کہ یہ صرف ہمارا معاملہ نہیں ہے، یہ پانی کے حقوق کا معاملہ ہے. اور جس طرح اس سے پہلے اسرائیل نے کیا تو بھارت نے بھی ہمارے ساتھ کرنے کی، جو اسرائیل نے کیا وہاں پر لبنان میں یا سیریا میں یا ایران میں یا غزہ میں، بھارت نے اسی کو پریسیڈنٹ بنا کے وہی ہمارے ساتھ کرنے کی کوشش ہوئی. تو کیا نتیجہ نکلا؟
تو جو نتیجہ نکلا اسرائیل کو کاپی کرنے کا پہلے، تقریباً لگ بھگ وہی نتیجہ نکلے گا جب وہ دوبارہ سے اس کو میمک کرنے کی کوشش کریں گے. جی مطلب ہے کہ بھائی پہلے بھی تو پہلے انہوں نے اسرائیل کی سیکیورٹی فرسٹ، اوفینسو ڈیفینسو، وہ کیا رائٹ ٹو فرسٹ اسٹرائک، پتہ نہیں کیا کیا نئے نام آپ نے رکھے ہوئے ہیں، نئی نئی ڈیفینس کی ڈاکٹرنز ہوتی ہیں. تو اگر معاملہ یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ طاقتور کو یہ حق ہے کہ وہ حملہ کر کے غاصب جو ہے وہ سب کو مار دے، جینوسائیڈ کر دے. جب بھارت نے کوشش کی تو کیا جواب ملا؟ 2 مرتبہ کی نا. یہ پچھلے انسپائر ہو کے اسرائیل سے پچھلے 1-2 سالوں میں 2 مرتبہ کوشش کی، تو اس کا نتیجہ تیسری مرتبہ کیا نکلے گا؟ وہی نکلے گا نا جو پہلی 2 مرتبہ نکلا. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی جب میں گیا ہوا تھا برسلز میں اور 1-2 اور ممالک میں، تو ایک بہت زبردست بات سننے میں آئی. اس سے پہلے میں جب بھی جاتا تھا، اور آپ تو ماشاءاللہ بہت جاتی ہیں، تو بات ہوتی تھی نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کی. اس مرتبہ ایک نئی بات سننے کو آئی. جب میں اس مرتبہ گیا تو لوگوں نے کہا کہ پاکستان از دا نیٹ پیس پرووائڈر. کمال ہو گئی. یہ تو کبھی کسی نے استعمال ہی نہیں کیا تھا لفظ نیٹ پیس پرووائڈر. یہ تو کوئی عجیب سی بات ہے. اس سے پہلے تو لوگ کبھی کہتے تھے فیٹف لگا دو، دہشت گردی ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے. اب پہلی مرتبہ وہ گوروں کے ملک میں ہم جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نیٹ پیس پرووائڈر. ہم یہی کہہ رہے ہیں، ہم کمزوری سے تھوڑا کہہ رہے ہیں. بھائی 2 دفعہ تو دکھا چکے ہیں، تیسری دفعہ بھی کوئی ضرورت پڑے گی تو دکھ جائے گا. لیکن بات یہ ہے کہ ہم نیٹ پیس پرووائڈر ہیں. تو یہ جو گلوبل ایک ڈسکورس شروع ہوا ہے، وہ ڈسکورس یہ ہے، ایک جو پانی کے رائٹس کا ہے، دوسرا یہ ہے کہ مان لیں کہ یہ ٹریٹی جو ہے اس کی کوئی وقت نہیں، مان لیں. تو بات پھر یہ ہے کہ دوسری جنگ عظیم جب یہ تباہی اور کروڑوں لاکھوں لوگ مر گئے اور کئی سال تک جنگیں جاری رہیں اور تباہ ایک دوسرے کو بے حال برباد کرنے کے بعد آخر میں آپ نے کہا کہ ٹریٹیز کر لو. اب یہ سوال اٹھتا ہے تو کیا ان ٹریٹیز کی کوئی وقت ہے؟ وہ بھی ٹریٹیز ہیں، یہ بھی ٹریٹی ہیں. کوئی وقت ہے؟ یعنی بریک لیتے ہیں اس میں، اگر آپ اجازت دیں بریک لیتے ہیں. ناظرین بریک کے بعد واپس آئیں گے اور یہی پوچھیں گے ہم منسٹر صاحب سے کہ یہ باتیں تمام اپنی جگہ صحیح ہے جو فرما رہے ہیں، لیکن ہم نے اب دیکھتے ہیں کہ کیا کشمیر میں جو انڈیا نے کیا، جو اسرائیلی کریں فلسطین میں، وہ تمام معاملات اور جو پانی کے معاملات ہیں اس میں کوئی فرق ہے یا اٹس ڈیٹو دا سیم تھنگ اور رسپانس بھی ہمارا ایسے ہی آئے گا؟ اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ منسٹر فار کلائمیٹ چینج کوآرڈینیشن ہیں مصدق ملک صاحب. مصدق ملک صاحب کی آپ نے باتیں سنی، اب ان سے پوچھتے ہیں کہ کرنا کیا پھر انہوں نے. مصدق صاحب یہ بات تمام آپ کی باتیں اپنی جگہ درست ہیں، لیکن دیکھیں نا ان دا کیس آف واٹر، ایک تو یہ ڈیمز بنانے کی جو بات ہے، پھر پانی کو ڈائیورٹ کرنے کی بات ہے، پھر وائلڈ. اچھا یہ تو نہیں ہے کہ یہ کل اور پرسوں کریں گے. آپ کو معلوم ہے پچھلے سال بھر میں انہوں نے پانی کا جو بہاؤ ہے ایک لمیٹڈ وہ چھوڑ سکتے ہیں پانی، اور پانی بند بھی لمیٹڈ کر سکتے ہیں. دونوں انہوں نے وائلیٹ کی کنڈیشنز منیمم میکسیمم کی، اور جس پہ پاکستان نے شکایت بھی لگائی. تو کہنے کا مقصد، اور پھر دیکھیے ایگریکلچر کے معاملات ہیں، مختلف معاملات ہیں. واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ دس از فار مور کمپلیکس. یو انڈرسٹینڈ اٹس فار مور کمپلیکس. اور وہ ہم کہہ رہے ہیں شاید ہم دیکھیں گے تمہیں، یا تو میرا خیال ہے ہم نے یہ بھی کہا تھا، میں نے سنا بھی ہے لوگوں سے کہتے ہوئے کہ ویل یوز فورس. ہم آپ اگر ڈیم بنائیں گے تو ہم بم سے اڑا دیں گے. تو کیا ہم ادھر کھڑے آ کے کہ بس اب یہی طریقہ، کیونکہ انڈیا یا تو بات کرے ابھی تک تو اٹس رائڈنگ سم ہائی ہارس، اور یہی جو آپ فرما رہے ہیں باتیں وہ کریں. ایک تو یہ جو برسلز میں وہاں انڈینز آئے ہوئے تھے، انہوں نے کوئی بات کی؟ نہیں، میں نے تو دعوت دی تھی. ایک پینل پہ میں بیٹھا تھا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی اگر یہ ٹریٹی اتنی مضبوط تھی، میں نے کہا بھائی ٹریٹی کو ٹیسٹ کرتے ہیں یا لا کو ٹیسٹ کرتے ہیں ایٹ از ویکسٹ پوائنٹ. تو یہ تو مطلب اسٹرانگسٹ ٹریٹ. تو میں نے کہا کہ 3 جنگیں جو ہیں وہ سہلیں اور اب بغیر جنگ کے یہ بند ہو گئی تو کیا ہوا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ بتائیں کہ ہندوستان میں لیڈنگ کویسچن تھا، وہ کہہ ہی رہے تھے کہ ہندوستان کی ہندتوا کا جو بھوت ہے اس پہ تبصرہ کریں کہ یہ سارا کچھ ہو اس وجہ سے رہا ہے کہ یہ پولیٹیکلی اب ان کو فیزیبل نہیں رہا کہ وہ امن کے ساتھ رہیں اور پانی بہتا رہے. وہ تو خون اور پانی کی بات اکٹھا کرنا شروع ہو گئے ہیں، تو وہ چاہتے تھے کہ میں تبصرہ کروں. میں نے کہا بھائی
یہ ایک تھنک ٹینک ہے, آپ ہندوستانی اسکالرس کو بلائیں نا. اب یہ میری تو اچھی پوزیشن نہیں ہے کہ میں ان کی سیاست پہ تبصرہ کروں کہ یہ ہندوتوا کا بھوت ہے. تو میں نے کہا کہ یار وہ جو اسکالر جو ساری دنیا میں پڑھتے پڑھاتے پھرتے ہیں ان کو بلائیں نا, ادھر بٹھائیں میرے ساتھ. forget about them. اب مجھے اپنا بتائیں. نہیں سوری, میرا مطلب کہ not forget, آپ نے فرما دیا, اب اس پہ آتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ تو پاکستان, what is پاکستان planning, کیونکہ ایک لا فیئر ہے, مجھے معلوم ہے کہ ہم جا رہے ہیں مختلف فورمز, لیکن یہ سمجھ لیجئے گا کہ ہندوستان اس وقت کہہ رہا ہے کہ law doesn't matter, nothing matters, we have force and we are doing it, جیسے ان کے منسٹر نے کہا ہے. تو کیا پھر پاکستان کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ دیکھیے بڑی سیدھی سی بات ہے. پہلی بات تو یہ کہ ایک فیصلہ تو آ گیا, جو آپ نے پہلے کہا زیادہ کم پانی, اس کا فیصلہ تو آ گیا. اور وہ کہتے تھے کہ نہیں ہم بین الاقوامی یہ جو عدالت ہے اس کو نہیں مانتے, ہم ٹیکنیکل ایکسپرٹس کو مان لیں. تو انہوں نے کہا لاؤ بھائی ٹیکنیکل ایکسپرٹس کو بولو لے کر آئیں, کیا ہے وہ جو اب لانا پڑے گا نا. جب لانا پڑے گا تو پانی نہیں روک سکیں گے, جو پانی نہیں روک سکیں گے تو معاملہ ختم ہو جائے گا. آپ کا خیال ہے کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ خود کہتے تھے کہ ٹیکنیکل ایڈوائزر کے پاس ٹیکنیکل ایکسپرٹس جو ہیں اس کا فیصلہ کریں. انہوں نے بین الاقوامی عدالت نے پاکستان کے حق میں فیصلہ دے دیا اور کہا کہ ٹیکنیکلی آپ پانی نہیں اس طرح روک سکتے, آپ ڈیزائن لائیے. تو اب وہ لے آئیں ڈیزائن, تو اس پہ فیصلہ ہو جائے گا. تو ہمیں تو آپ کو توقع ہے کہ لائیں گے ڈیزائن؟ جی دیکھیے پروسیس کے ساتھ چلیں گے. ایک جگہ پہ تو وہ انگیجڈ ہے نا, انگیجڈ ہے تو وہاں کچھ فیصلہ اب آئے گا نا اس کی روشنی میں, تو لوگوں کے سامنے آ جائے گی بات کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں ہوا میں. تو ایک تو یہ طریقہ کار ہے. تو یہ جو فرما رہے تھے منسٹر ان کے, تو آپ کو لگتا ہے یہ بس ایسے ہی کیا؟ میں ایک ایک کر کے چلتا ہوں, مجھے کسی حد تک میں بتاتا ہوں. پہلی تو یہ بات ہو گئی کہ جائیں گے انٹرنیشنل, تو جائیں گے, تو گئے ہیں تو اب فیصلہ آ جائے گا تو پتہ چل جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہم انٹرنیشنل جورسڈکشن کو ہی نہیں مانتے. ہاں تو نہ مانے تو کس جورسڈکشن کو مانتے ہیں؟ کسی کو نہیں. تو دنیا کی کوئی جورسڈکشن ہے جس کو کسی کو بھی ماننا چاہیے؟ تو پھر ہم بھی نہیں مانیں گے نا, اور دیگر ممالک بھی نہیں مانیں گے, اور پھر کوئی بھی ملک نہیں مانے گا. اور وہ جب یہ ڈاگ ایٹ ڈاگ یعنی کتے کی لڑائی والا دنیا میں ایک نیا ڈاکٹرن آ جائے گا جس میں سب سے زیادہ طاقتور ہے وہ اسی کا قانون چلے گا, تو ہم تو 2 مرتبہ دکھا چکے ہیں کہ طاقتور کون ہے. تو پھر جو طاقتور ہے اسی کا قانون چلے گا نا. تو جب دنیا کا کوئی جورسڈکشن نہیں رہ جائے گی, کوئی قانون نہیں رہ جائے گا, اور صرف طاقت رہ جائے گی, تو جو طاقت والا ہے وہی جیتے گا نا. ایک سیکنڈ, لیکن اس سے پہلے یہ بات پھیل سکتی ہے نا. تو یہ جو اس وقت ساری گفتگو جو ہم کر رہے ہیں بین الاقوامی سطح پہ, جو نئی گفتگو شروع ہوئی ہے واٹر رائٹس کی, صرف ہماری بات نہیں ہو رہی, دنیا کے واٹر رائٹس کی جو ٹریٹیز کی بات ہو رہی ہے, وہ ہماری ٹریٹی نہیں, تمام دوسری جنگ عظیم کے بعد کی ٹریٹیز کی بات ہو رہی ہے. تو دنیا کو بھی تو, کیونکہ جب یہاں ہوگا تو وہاں کیوں نہیں ہوگا؟ اگر اسرائیل میں ہوا اور انڈیا نے کیا, تو اگر یہاں ہوگا تو کہیں اور نہیں ہوگا. ایک سیکنڈ, وہ دیٹ ان اینڈ آف اٹ سیلف ڈیٹرن نہیں ہوتا, کیونکہ پانی کے معاملات بڑا جھگڑا ہے ویسٹ ایشیا میں, مختلف ممالک میں. اس سے یہ نہیں ہوا کہ اس سے انڈیا پریونٹ ہوا یہ کرنے سے جو کر رہا ہے. میرا کہنے کا مقصد, اگر ہم اس کو وائنڈ اپ کریں تو آپ 2 باتیں فرما رہے ہیں. ایک تو آپ کہہ رہے ہیں بظاہر یہ گیدڑ بھبکی ہے, بظاہر یہ بات لمبی لمبی, ٹاکنگ ٹال اینڈ ایکشن شارٹ. دوسرا آپ کہہ رہے ہیں چلو اگر کر بھی دیں گے تو دین وی ہیو فورس, جس سے ہاتھ کنگن کو آرسی کیا. اچھا بس ٹھیک ہے. اچھا وہ کیا جو کنگن ہاتھ میں پہنے ان کو شیشے میں تھوڑی دیکھتے ہیں. ٹھیک تو وہ تو جو ہیں تو ہیں. مگر میں آپ کو ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں. میں دیکھیں, we are, they may think of themselves as security people, we think of ourselves as peace people. ہم دنیا میں جا رہے ہیں, دنیا کو باور کروا رہے ہیں, دنیا کو بتا رہے ہیں اس کے پولیٹیکل کانسیکوینسز ہیں اس گفتگو کے, اس کے اکنامک کانسیکوینسز ہیں, اس کے ڈپلومیٹک کانسیکوینسز ہیں. جو بھی انہیں وائلیٹ کرے گا ان کو یہ تمام کانسیکوینسز بیئر کرنے پڑیں گے. We will make sure of that. ہاں مطلب کہ ہمیں کوئی یہ تو نہیں نا کہ ایک مسئلہ ہمارے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے. That's my point کہ فیت کمپلی تو ہمارے سامنے نہیں ہوگا, بٹ یو آر سیئنگ پاکستان از اویئر. اور نہیں, ہم لابی کریں گے, ہم اپنے حقوق کی پروٹیکشن ہر طرح سے کریں گے, اور آخری حتمی جو طریقہ کار ہے وہ تو ہے ہی, فورس ہے, وہ استعمال کریں گے. حقوق کی پروٹیکشن والا ماحول تو اس وقت
بظاہر نظر نہیں آتا. انڈیا تو نہیں حقوق کی بات کرتا, بٹ اینی وے یو آر سیئنگ پاکستان از پریپیئرڈ آن ادر فرنٹس آلسو. بہت بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا. ناظرین اسی پر ہم پروگرام ختم کرتے ہیں. معاملہ یہ بڑا سیریس ہے. منسٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ پاکستان از آلسو پریپیئرڈ. ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.